خواتین رو رو کر جھولیاں پھیلا کر دعائیں کیا کرتی تھی کہ عامر لیاقت آپ کی لمبی عمر ہو. اور عامر لیاقت کس عمر میں چلے گئے؟ صرف 49 سال کی عمر میں. ہمارے درمیان آج بھی جو ایسے اشخاص موجود ہیں جن کی قدر کرنی چاہیے، ہم ان کی قدر نہیں کر رہے. میں نے آج تک نہیں سنا کہ عامر لیاقت نے کسی چینل والے سے کہا ہو کہ مجھے اپنے چینل پہ رکھ لو، بلکہ چینل والے روتے تھے، ترستے تھے، پاؤں پڑتے تھے عامر لیاقت کے کہ ہمارے چینل پہ آ جاؤ. تو پھر کیوں ہم ایک دوسرے کی عزتیں اچھالنے پہ لگے ہوئے؟ کیوں ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پہ لگے ہوئے؟ اگر اللہ نے اسے عزت دی تھی تو اسے تسلیم کرتے کہ یا اللہ عامر لیاقت سے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں تو رحیم ہے، تو معاف کر دے. السلام علیکم جی، آپ ٹی وی سے میں ہوں فیصل خان سوری. ناظرین، آج اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. انتہائی افسوس والی خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ ممبرز آف نیشنل اسمبلی عامر لیاقت، ڈاکٹر عامر لیاقت اب ہم میں نہیں رہے. انتہائی افسوس کے ساتھ آپ کو بتانا پڑ رہا ہے کہ یہ وہ شخص تھا جس نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا، جس نے میڈیا کے لیے بہت کچھ کیا، جس نے اس قوم کو وہ ایسی چیزیں بتا کر چلا گیا جو شاید ہمیں معلوم نہیں تھی. ایسا شخص جو اسلامک لحاظ سے بھی بہتر تھا، جو لکھتا تھا تو اس کے الفاظ دل میں اتر جاتے تھے، جو دعا کرتا تھا اللہ سے تو دعا ایسی کرتا تھا کہ ہماری روح کانپ جاتی تھی. جو کسی بھی ٹی وی چینل پہ آیا کرتا تھا تو اس چینل کی رینکنگ بڑھا دیا کرتا تھا، اس کی ریٹنگ بڑھ جاتی تھی، اور ٹی وی چینل ترسا کرتے تھے کہ کسی طرح ہم عامر لیاقت کو اپنے چینل پر لا کر اس کو ایک چیئر پر بٹھا دیں، وہ صرف 2 الفاظ بول دیں لیکن ہماری ریٹنگ بڑھ جائے. لیکن ہم نے اس شخص کی قدر نہیں کی. یہ وہی شخص ہے جو رمضان میں جب گیم شو کیا کرتا تھا تو آڈینس بیٹھا کرتی ہے سائیڈز پہ، تو وہاں پہ جو خواتین آیا کرتی تھی تو خواتین رو رو کر جھولیاں پھیلا کر دعائیں کیا کرتی تھی کہ عامر لیاقت آپ کی لمبی عمر ہو. اور عامر لیاقت کس عمر میں چلے گئے؟ صرف 49 سال کی عمر میں. کہاں پیدا ہوئے تھے؟ کراچی میں. عامر لیاقت جولائی 5 1972 میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کی 3 شادیاں ہوئی. اور جب یہ شادیوں کے چکر میں پڑے تو تب ان کے حالات کچھ خراب ہو گئے تھے. پہلی شادی ان کی ہوئی سیدہ بشرا سے، جن میں سے بچے بھی تھے. دوسری شادی ان کی ہوئی سیدہ طوبہ سے، اور ایک سکینڈل آیا، اس کا نام میں نہیں مناسب سمجھتا لینا. اس کے بعد پھر جب تیسری شادی کی دانیہ ملک کے ساتھ، اس نے تو انتہا کر دی. دانیہ ملک نے ڈیلی پاکستان پہ، اردو پوائنٹ پہ، بڑے بڑے ویب ٹی ویز پہ جب انٹرویوز دینے شروع کیے تو اس میں اظہار کیا کہ عامر لیاقت جیسا شخص ہی کوئی نہیں ہے. اس کی ماں نے کہا کہ عامر لیاقت کی میں جو پروگرام تھے وہ دکھا کر اپنی بیٹی کو خاموش کروایا کرتی تھی جب میری بیٹی رویا کرتی تھی. لیکن جب معاملات خراب ہوئے، کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ابھی تو ہنی مون بھی نہیں ہوا ہوگا، تو دانیہ نے میڈیا پر آ کر اس کو اتنا بدنام کر دیا جس کی اتنی زیادہ عزت بنی ہوئی تھی، اور یہ معاشرہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا. لیکن ہاں، سوشل میڈیا نے اپنا پورا کمال دکھایا. اس نے پیسہ بھی کمایا، اس نے میمز بھی بنائی، اس نے مذاق بھی اڑایا ایک ایسے شخص کا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عزت دی تھی. ہم شاید ایسے لوگوں کی قدر کرنا ہی نہیں جانتے. ہمارے درمیان آج بھی جو ایسے اشخاص موجود ہیں جن کی قدر کرنی چاہیے، ہم ان کی قدر نہیں کر رہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں ایسے لوگوں سے نوازے گا؟ آج بھی اگر ہمارا ملک قائم و دائم ہے نا، تو صرف اس وجہ سے کہ شاید یہاں علماء اکرام بڑی تعداد میں موجود ہیں. ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے کہے پر عمل کرتے ہیں. ایسے لوگ موجود ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہے پر عمل کرتے ہیں. ہم جیسے گناہ گار جو میمز بنا کے لوگوں کا مذاق بنا دیتے ہیں، اور مذاق بھی اس طرح کا بناتے ہیں کہ ابھی 2 ہفتے گزرتے ہیں شادی کو اور ہم نیا سکینڈل لے کر آ جاتے ہیں، اور پھر ہم صرف ریٹنگ لینے کے لیے، اپنے چینلز کو گروم کرنے کے لیے، اپنے چینلز پر ویوز لینے کے لیے ہم اس لڑکی کے پاس چلے جاتے ہیں جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، جس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. شادی تو طوبہ سے بھی کی تھی، طوبہ کے ساتھ بھی معاملات خراب ہوئے تھے عامر لیاقت کے، لیکن کیا وہ ایک عزت دار لڑکی تھی. اس کو پتا تھا عزت کیا ہوتی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے بتا رکھا تھا کہ یہ تمہارا خاوند ہے، اور خاوند جب 2 لوگ آپس میں ملتے ہیں تو وہ پردہ ہوتا ہے، پردہ. دانیہ کو یہ چیز ہی نہیں پتا تھی جو وہ سیکھنے کے لیے گئی تھی عامر لیاقت سے. اور کہا، اس نے ایک انٹرویو میں بھی کہا کہ میں نے عامر لیاقت سے اس لیے شادی کی تھی کہ وہ مجھے اسلامک چیزیں سمجھائیں، وہ مجھے بتائیں کہ نماز کس طرح پڑھتے ہیں. آپ کو بچپن میں کسی نے بتایا نہیں تھا کہ نماز کس طرح سے پڑھی جاتی ہے؟
آپ کو کسی نے نہیں بتایا تھا یہ رشتہ کتنا مقدس ہے؟ آپ کو کسی نے نہیں بتایا تھا کہ اس رشتے میں بندھنے سے پہلے آپ کو کچھ چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے؟ دانیہ نے بہت سے انٹرویوز میں جب سکینڈل آیا کہ عامر لیاقت نے نشہ کرنا شروع کر دیا ہے، تو دانیہ نے بہت سے انٹرویوز میں کہا کہ وہ مجھ سے جسم فروشی کا کاروبار کروانا چاہتا تھا، وہ مجھ سے 2 نمبری کروانا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ مجھے باہر لے کر جائے اور کچھ نازیبا ویڈیوز بنوائے اور اس سے پیسے کموائے۔ عامر لیاقت کو کسی چیز کی کمی تھی؟ میں نے آج تک نہیں سنا کہ عامر لیاقت نے کسی چینل والے سے کہا ہو کہ مجھے اپنے چینل پہ رکھ لو، بلکہ چینل والے روتے تھے، ترستے تھے، پاؤں پڑتے تھے عامر لیاقت کے کہ ہمارے چینل پہ آ جاؤ۔ عامر لیاقت کو پیسے کی کمی تھی؟ وہ تم جیسی لڑکی کو نازیبا ویڈیوز بنوا کر اور تم سے پیسے کماتا۔ دانیہ نے پھر کچھ چھوٹے چھوٹے یوٹیوبرز جنہوں نے تو حد ہی کر دی تھی، جنہوں نے انتہا کر دی، اور ایسے نازیبا سوالات کیے گئے دانیہ کو کہ حد تھی۔ آپ ایک ایسے شخص کے بارے میں سوال کر رہے تھے، میں بچپن سے عامر لیاقت سے سیکھتا آ رہا ہوں۔ میں چھوٹے ہوتے میں کہا کرتا تھا اپنے پیرنٹس سے کہ میں نے عامر لیاقت جیسا بننا ہے، مجھے عامر لیاقت جیسی تعلیم حاصل کرنی ہے، مجھے عامر لیاقت جیسا بولنا ہے۔ اسے کئی زبانوں کے بارے میں علم تھا، چاہے اس کے پاس ڈگریاں زیادہ نہ ہو، لیکن اس شخص کے پاس اخلاقیات تھے۔ وہ جانتا تھا کہ کیسے کس کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اگر اس کی کوئی بات غلط تھی یا گناہ گار ہو گیا تھا یا گناہ کر رہا تھا، تو میرے نبی نے، میرے اللہ نے یہ نہیں آپ کو حکم دیا کہ آپ پردہ اچھال دیں، آپ بتائیں کہ بھئی عامر لیاقت زانی ہے، عامر لیاقت نے یہ کر دیا، عامر لیاقت نے یہ کر دیا۔ آج عامر لیاقت واپس آئے گا اس دنیا میں؟ اس جیسا شخص آپ کو کئی صدیوں بعد بھی نہیں ملے گا، جو آپ کو بہت کچھ دے کر چلا گیا۔ آج عامر لیاقت کو، میں ایک ٹویٹ عامر لیاقت نے جو لاسٹ کیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس جیسا شخص کوئی نہیں ہوگا میرے خیال سے، دنیا میں ابھی تک نہیں ہوگا میری نظر میں۔ عامر لیاقت نے جو ٹویٹ کیا تھا وہ یہ تھا: میں رضائے الہی اور خوشنودی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر عزتوں کے محافظ کو گواہ بنا کر دانیہ کو معاف کرتا ہوں، اور اللہ سے التجا کرتا ہوں کہ وہ بھی اسے معاف فرما دے، میں تیرا یہ حکم بجا لایا۔ آگے پھر عربی میں ایک آیت لکھی اور پھر اس کے بعد لکھا ترجمہ اس کا: وقت مقررہ پر تجھ سے اطمینان والی موت کا طلبگار ہوں۔ اب دیکھیے، مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی شخص ہوگا جس نے اور پھر نازیبا ویڈیوز وائرل کرنے والی لڑکی، اس کو یہ معاف کر رہا ہے۔ میرے ساتھ یا آپ کے ساتھ ایسی کوئی حرکت کر دے نا، کوئی چھوٹی سی گالی دے دے، تو آپ زندگی بھر اسے معاف نہیں کرتے۔ پوری دنیا کے سامنے ٹویٹ کر کے عامر لیاقت دانیہ کو معاف کر رہا ہے کہ بھائی میں اللہ کی رضا کے لیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے تمہیں معاف کر رہا ہوں، تم نے میرے ساتھ چاہے غلط کی ہے۔ اب ایک بیوی اپنے خاوند کی ویڈیوز، وہ بھی برہنہ ویڈیوز وائرل کرے، یہ اخلاقی طور پہ آپ سمجھتے ہیں اچھی بات ہے؟ لیکن ہمارے سوشل میڈیا نے تو ایسے اس کو آگ کی طرح پھیلایا کہ بھائی شاید اس سے اچھی چیز کوئی ہے نہیں ہے۔ ہم اخلاقی طور پہ گر چکے ہیں، ہمیں خود کو نہیں پتا کہ ہم گناہ گار ہیں یا اللہ کی نظر میں اچھے ہیں۔ تو پھر کیوں ہم ایک دوسرے کی عزتیں اچھالنے پہ لگے ہوئے ہیں؟ کیوں ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پہ لگے ہوئے ہیں؟ اگر اللہ نے اسے عزت دی تھی تو اسے تسلیم کرتے، بجائے اس کے کہ آپ چھوٹے چھوٹے کلپس وائرل کرتے، سوشل میڈیا پر اس کی بدنامی کرتے۔ آج میں اسی طرح سے، جس طرح سے عامر لیاقت رمضان ٹرانسمیشن میں بیٹھ کر دعائیں کیا کرتا تھا اس قوم کے لیے کہ یا اللہ اس قوم کو بخش دے، اس قوم پہ رحم کر دے، اس قوم کا بھلا کر دے، آج میں اسی طرح اللہ تعالیٰ سے عامر لیاقت کی بخشش کی دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ عامر لیاقت سے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں تو رحیم ہے، تو معاف کر دے، تو اس کو قبر کے عذاب سے بچا لینا، جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ یا اللہ بہت اچھا انسان تھا، یا اللہ اس نے جتنے بھی گناہ گاروں کو سیدھی راہ دکھائی، اس کے بدلے اس پر رحم کر دینا۔ یا اللہ انسان تو گناہ گار ہو سکتا ہے لیکن تو رحیم ہے نا، تو رحم کر دے۔ یا اللہ عامر لیاقت کو بخش دینا، اور جن لوگوں کی عزتیں اس قوم میں اچھالی جاتی ہیں، یا اللہ اچھالنے والوں پر رحم کر، ان کو ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔